بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، اردو وائس زون پر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج جو کہانی میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کا عنوان ہے اسیر ہوس۔ یہ کہانی ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ماخوذ ہے۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہماری سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ رات تاریک تھی، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی۔ رات کے 9 یا 10 بجے ایک حوالدار نے آ کر خبر دی کہ ایک نوجوان لڑکی ٹرین سے کٹ کر ہلاک ہو گئی ہے اور ٹرین قصبے سے باہر ایک ویرانے میں رکی ہوئی ہے۔ میں فوراً تیار ہو کر جائے حادثہ پر پہنچ گیا۔ ٹرین کے بیشتر مسافر باہر کھڑے حادثے کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ انجن ڈرائیور ایک باریش بوڑھا آدمی تھا اور حادثے نے اس کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اس کا نام رفیق حسین تھا۔ اس کی ٹرین 220 ڈاؤن پیسنجر ٹرین تھی جو لاہور اور ماڑی انڈس کے درمیان چلتی تھی، غالباً اب بھی چلتی ہے۔ جناب، حادثہ میری غلطی سے نہیں ہوا، اس نے رسمی کلمات کے بعد کہا۔ عورت اچانک ہی ٹرین کے سامنے آ گئی تھی۔ اس وقت فاصلہ اتنا کم تھا کہ ٹرین کو فوراً رکنا ممکن نہیں تھا۔ کیا وہ جان بوجھ کر سامنے آ گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ کیا یہ خودکشی کا کیس ہے؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، رفیق حسین نے جواب دیا۔ وہ گٹھڑی سی بنی پلیا کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ٹرین نزدیک پہنچی تو وہ اچانک پٹری کے اوپر پہنچ گئی۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکا کہ کیا ہوا ہے۔ میں یہی سمجھا کہ کوئی جانور ٹرین کے نیچے آ گیا ہے، لیکن بعض مسافروں نے زنجیریں کھینچنا شروع کر دی تو مجھے مجبوراً ٹرین روکنا پڑی۔ کیا وہ عورت اکیلی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں انجن کے بائیں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، انجن ڈرائیور نے جواب دیا، اور وہ عورت پٹری کی دائیں طرف تھی، نیز اس طرف پلیا کی آڑ میں تھی، اس لیے میں ٹھیک طور پر نہیں دیکھ سکا۔ سارا منظر 2-3 سیکنڈ کے اندر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ کچھ مسافروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو جھاڑیوں میں غائب ہوتے دیکھا تھا، لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ رفیق حسین کا بیان لینے کے بعد میں مسافروں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے حادثے کے بارے میں استفسار کیا۔ ایک مسافر نے کہا عورت کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا، اس نے میرے سامنے عورت کو انجن کے سامنے دھکا دیا۔ دھکا دینے کے بعد وہ جھاڑیوں میں غائب ہو گیا تھا۔ تم کس ڈبے میں سفر کر رہے ہو؟ میں نے مسافر سے پوچھا۔ وہ ایک نوجوان دیہاتی تھا اور شکل و صورت سے معقول آدمی نظر آتا تھا، غالباً پڑھا لکھا نہیں تھا۔ میں سب سے اگلے ڈبے میں ہوں جی، اس نے جواب دیا، اور حادثے کے وقت دروازے میں کھڑا تھا۔ کس دروازے میں کھڑے تھے؟ میں نے پوچھا۔ دائیں طرف والے یا بائیں طرف والے؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا، میں اس طرف تھا، پرلی طرف۔ ہم اس وقت ٹرین کی بائیں جانب کھڑے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ داہنی طرف والے دروازے میں کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، جس شخص کو تم نے جھاڑیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اس کا کچھ حلیہ وغیرہ بتا سکتے ہو؟ اندھیرے میں حلیہ کا کیا پتا جی، اس نے ویسے بھی بکل مار رکھی تھی، منہ اور سر اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، دوڑنے سے لگتا تھا کہ اچھا جوان آدمی ہے، قد بد بھی اچھا تھا اس کا۔ کچھ اور مسافروں نے بھی مذکورہ مسافر کے بیان کی تائید کی۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے 2 آدمیوں کو دوڑتے دیکھا تھا، تاہم زیادہ مسافروں نے صرف ایک ہی آدمی کو دوڑتے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کم از کم ایک مرد یقیناً موجود تھا، اور اس کے موقع سے فرار ہو جانے سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ قتل کی واردات تھی۔ مرد نے عورت کو دھکا دے کر ٹرین کے سامنے گرا دیا تھا اور فرار ہو گیا تھا۔ انجن ڈرائیور اور مسافروں کے بیانات کے بعد میں نے گارڈ کی طرف دیکھا جو بہت بیزار سا میرے قریب کھڑا تھا۔ میں نے کہا، گارڈ صاحب، آپ اس حادثے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کارروائی جلد ختم کریں اور ہمیں اجازت دیں، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ بس یا ٹرک نہیں ہے کہ آپ جب تک چاہیں اسے روک کر کھڑے رہیں، یہ مین لائن ہے اور اس کے بند ہونے سے کراچی سے پشاور تک کی ریلوے ٹریفک متاثر ہوگی۔ حادثے کی صورت میں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ میں نے کہا، آپ کا نام اور نمبر کیا ہے؟ میرا نام ارشد حسین ہے اور نمبر یہ لکھا ہے۔ اس نے اپنی یونیفارم پر لگے نمبر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ اس حادثے کے بارے میں لوگوں کے بیانات سن چکے ہیں، آپ نے کیا دیکھا تھا؟ میرا ڈبہ وہ پیچھے ہے، اس نے اشارے سے بتایا۔ حادثے کے وقت میں اندر بیٹھا تھا، اس لیے میں کچھ نہیں دیکھ سکا۔ جب مسافروں نے زنجیر کھینچی تو میں نے باہر دیکھا، لیکن مجھے کوئی دوڑتا ہوا آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ ان لوگوں کے بیانات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے گارڈ کی لاگ بک میں دستخط کیے اور ٹرین کو جانے کی اجازت دے دی۔ جہاں ٹرین رکی تھی جائے حادثہ وہاں سے 1 فرلانگ پیچھے تھی، وہاں چند سپاہی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ لڑکی کا جسم کٹ کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا
धड़ पटरी के दरमियान में पड़ा था और टांगे बाहर पड़ी थीं। आसपास के स्लीपर और पत्थर खून से सुर्ख हो रहे थे। इंतहाई खौफनाक मंजर था। अगरचे लड़की का चेहरा मस्क हो चुका था, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो एक खुश शक्ल और आसूदा हाल घराने की लड़की थी। उसका लिबास रेशमी और कीमती कपड़े का था। बादलों की गन गरज और बिजली की चमक से अंदाजा होता था कि बारिश किसी वक्त भी शुरू हो सकती थी। रेलवे लाइन से 1.5-2 फरलांग के फासले पर मरकजी शाहराह थी जो हर वक्त रवा रहती थी। मैंने सड़क की तरफ नजर की तो कुछ फासले पर मध्यम रोशनी दिखाई दी। इस्तफसार पर एक सिपाही ने बताया कि वहां पर बस स्टॉप है। करीबी देहातों के रहने वाले वहां से बसों पर चढ़ते और उतरते थे। बाकी फासला वो अमूमन पैदल तय करते थे, सिवाय इसके कि किसी के पास अपनी सवारी हो। उस जगह पर 2-3 दुकानें भी थीं। एक परचून की दुकान थी और एक दूध दही और चाय की दुकान थी। मैंने 2 सिपाही भेजकर वहां से एक चारपाई मंगवाई और लाश को अस्पताल भिजवा दिया। एएसआई आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अगर बारिश हो गई तो खुर्रा मिट जाएगा। बारिश तो जरूर होगी, मैंने कहा। मुझे ख्याल आया कि जिस शख्स ने ये वारदात की है उसने बारिश के इम्कान को मद्देनजर रख लिया होगा। क्यों ना अपने तौर पर खुर्रा वगैरह देख लिया जाए। मेरा ख्याल है कि ये लोग बस से उतरकर इधर आए होंगे, एएसआई ने कहा। मैं टॉर्च की रोशनी में आसपास के इलाके का जायजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे घास में एक जनाना सैंडल पड़ी दिखाई दी। उस जमाने के लिहाज से वो जदीद फैशन की सैंडल थी। 2 कदम आगे दूसरी सैंडल भी मिल गई। वाज़े तौर पर वो उसी की सैंडल थी। वो जगह जाए हादसा से 6-7 कदम के फासले पर थी। सैंडल के ऊपर खून का कोई निशान नहीं था, जिससे ये जाहिर होता था कि मरने वाले ने हादसे से कबल ही वो सैंडल उतार दी थी या उसे उतारने पर मजबूर कर दिया गया था। आसपास मुसाफिरों के कदमों के बेशुमार निशानात थे, इसलिए लड़की के मुबैना साथी के कदमों के निशानात का तायुन करना बहुत मुश्किल था। फिर वहां घास और खुरदुरू झाड़ियों की बहुतात थी जिनमें रात के वक्त कदम रखते हुए खौफ महसूस होता था। एएसआई जो दूसरी जगह पर देख रहा था तेज आवाज में बोला, मलिक साहब, जरा जल्दी से यहाँ आए, ये देखिए क्या है। वो दौड़कर उसके करीब पहुंच गया और हैरत से उस मासूम बच्चे की तरफ देखने लगा जो छोटे से गद्दे पर दुनिया और माफिया से बेखबर पड़ा था। वो मलमल के महीन दुपट्टे में लिपटा हुआ था। गालिबन ये एहतियात उसे मच्छरों से महफूज रखने के लिए की गई थी। मेरे दिल में फौरन ये सवाल पैदा हुआ कि उसे जंगली जानवर और सांपों से महफूज रखने के लिए क्या एहतियात की गई थी जो उस इलाके में बकसरत पाए जाते थे। एक सिपाही ने कयास आराई करते हुए कहा, शायद ये मरने वाली का नाजायज बच्चा है, इसीलिए उसने खुदकुशी की है। वो जगह झाड़ियों में घिरी हुई थी और जाए हादसे से तकरीबन 50 कदम सड़क की तरफ थी। एएसआई ने कहा, अगर वो लड़की खुदकुशी करने यहाँ आई थी तो उसे चाहिए था कि बच्चे को घर छोड़ा थी। जनाब, नाजायज बच्चे को आजकल कोई नहीं संभालता, सिपाही ने कहा। जिस आदमी को लोगों ने भागते देखा था वो जरूर लड़की का आशना होगा। पर जी, इस मासूम का इसमें क्या कसूर है? हाय हाय, कैसे जालिम लोग हैं। मैंने सिपाही से कहा, तुम इस बच्चे को उठा लो और फौरन वापस चले जाओ। ये जाते ही दूध के लिए चिल्लाएगा, इसे जाते ही किसी समझदार फैमिली के सपोर्ट कर देना। सिपाही ने बच्चे को गद्दे समेत उठा लिया और वापस रवाना हो गया। खासा खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा था। उसकी उम्र 5-6 माह के करीब थी। सिपाही के जाने के बाद मेरे साथ एक एएसआई और एक सिपाही रह गया। हो सकता है कि मरने वाली और उसका साथी बस से उतरकर इधर आए हों, मैंने कहा। ऐसी सूरत में बस स्टॉप पर मौजूद दुकानदारों ने जरूर इन्हें देखा होगा। अगर बस से आए होंगे तो लड़की का साथी बस से ही वापस गया होगा। एएसआई ने कयास आराई की। हम झाड़ियों के दरमियान से होते हुए सड़क पर पहुंचे और वहां से बस स्टॉप पर पहुंच गए। वहां 4 या 5 अफराद थे। 3 दुकानदार थे और बाकी ग्राहक थे। वो पांचों चाय की दुकान पर बैठे थे और गालिबन हादसे के बारे में बातें कर रहे थे। हमें देखकर वो एकदम चुप हो गए। अंदर 2 लालटेनें जल रही थी। आए जनाब थानेदार साहब, चाय की दुकान के मालिक ने कहा और साफी से कुर्सियां साफ करने लगा। क्या पेश करूं जनाब, दूध या चाय? अच्छा भाई खसी मोहम्मद, मैं चलता हूँ, एक बूढ़ा शख्स उठते हुए बोला। आज मौसम बड़ा खराब है। क्या बात है बाबा जी? एएसआई ने बूढ़े से कहा। हमें देखते ही आपको मौसम का ख्याल आ गया? नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बूढ़े ने कहा। मैं तो बस उठने ही वाला था। उसने धोती और कमीज के ऊपर मैली सी वास्कट पहन रखी थी। सर पर ढीली ढाली पगड़ी थी। दाढ़ी ज्यादातर सफेद हो चुकी थी। आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। मेरा नाम नबी बख्श है, उसने जवाब दिया। ये सामने वाली परचून की दुकान मेरी है। तीसरे दुकानदार का नाम मोहम्मद हनीफ था। उसका सिगरेटों का खोखा था। उसके अलावा वो जानवरों का चारा भी फरोख्त करता था। वो 30-35 साल का कवी और जत्ता शख्स था। गले में उसने मैला सा रुमाल बांध रखा था। मैंने किसी को मुखातिब किए बगैर कहा, थोड़ी देर पहले उधर एक हादसा हो गया है। एक नौजवान लड़की ट्रेन के नीचे आकर मर गई है। उसके साथ एक मर्द भी था।
مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہاں جی، ہم بھی دیکھنے گئے تھے، شفیع محمد چائے فروش نے کہا۔ توبہ توبہ جی، بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون تھی بیچاری، گھر والے تو اس کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ ہم اسی بات کی تفتیش کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ تم لوگوں نے کسی عورت اور مرد کو بس سے اترتے تو نہیں دیکھا؟ بوڑھا نبی بخش محمد حنیف سگریٹ فروش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ محمد حنیف، تم کیا بتا رہے تھے؟ محمد حنیف کھسیا کر بولا۔ اوئے نہیں جی، میں تو ایسے ہی ایک بات کر رہا تھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جوان، میں نے کہا۔ ہم صرف یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، ہمیں اس کے وارثوں کی تلاش ہے، اگر تم لوگوں کو کوئی بات معلوم ہو تو بلا خوف بتا دو۔ یہ حنیفہ بتا رہا تھا کہ اس نے ایک مرد اور عورت کو بس سے اترتے دیکھا تھا، شفیع محمد چائے فروش نے کہا۔ ہاں بھائی محمد حنیف، تم نے اس مرد اور عورت کو کون سی بس سے اترتے دیکھا تھا؟ بس کا مجھے خیال نہیں رہا، حنیف نے جواب دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کوئی دوسری عورت تھی، اس کی گود میں شاید بچہ بھی تھا، میں نے انہیں بس کے جانے کے بعد دیکھا، اس وقت یہاں ایک ساتھ 3 بسیں آ گئی تھیں، 2 بسیں تو لاہور کی تھیں اور ایک شاہپور کی، ان بسوں سے 7-8 مسافر اترے تھے، باقی مسافر تو جلدی جلدی ادھر ادھر روانہ ہو گئے تھے، لیکن یہ مرد اور عورت کچھ دیر ادھر ٹہر کر باتیں کرتے رہے تھے، مرد سگریٹ پی رہا تھا اور عورت کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عورت ناراض معلوم ہوتی تھی۔ آؤ ہمیں وہ جگہ تو دکھاؤ جہاں دونوں باتیں کر رہے تھے۔ حنیف سگریٹ فروش ہمیں ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں ایک درخت کا تنا پڑا ہوا تھا، وہ جگہ سڑک سے 15-20 قدم دور تھی، میں نے ٹارچ جلا کر زمین کا جائزہ لیا، وہاں گھاس اگی ہوئی تھی اور قدموں کے نشانات نظر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، قریب ہی ایک پگڈنڈی تھی جو ریلوے لائن کی طرف جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ASI نے کہا اور جھک کر زمین سے کوئی چیز اٹھائی، میں نے ASI کے ہاتھ پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو دیکھا اس نے سگریٹ کا ایک ٹوٹا پکڑ رکھا تھا، وہ اس ٹوٹے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، پاسنگ شو کا ٹوٹا ہے، غالباً لڑکی کا ساتھی یہ سگریٹ پی رہا تھا، اس زمانے میں یہ سگریٹ کافی مقبول تھا، آج کل شاید نہیں بنتا، کبھی نظر نہیں آیا۔ کیا تم نے مرد کی شکل دیکھی تھی؟ میں نے حنیف سگریٹ فروش سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا میں شکل نہیں دیکھ سکا، اس کا منہ پرلی طرف تھا اور اس نے بکل مار رکھی تھی، کچھ حلیہ یاد ہے اس کا؟ قد کاٹ کیسا تھا؟ کپڑے کیسے پہن رکھے تھے اس نے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، اچھے مضبوط جسم کا آدمی تھا، جوان لگتا تھا، کپڑے تو میں نے نہیں دیکھے، پر جس چادر کی اس نے بکل مار رکھی تھی وہ مٹیالے رنگ کی تھی۔ وہ جوان تمہیں دوبارہ تو نظر نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ادھر ہی سے بس میں واپس گیا ہوگا، ہمارا اندازہ ہے کہ وہ حادثے کے بعد واپس گیا تھا۔ نبی بخش تم بھی ذرا سوچو، جناب حادثے کے بعد ادھر سے کوئی مسافر بس نہیں چڑھا، نبی بخش پرچون فروش نے کہا۔ یہ حنیف اور شفیع تو حادثے کی خبر سن کر ادھر پٹری کی طرف چلے گئے تھے اور میں اکیلا یہاں رہ گیا تھا، اس کی بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ لڑکی کا ساتھی یا تو پیدل کسی طرف نکل گیا تھا یا ٹرین میں سوار ہو گیا تھا، اس افراتفری میں کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا ہوگا۔ جب ہم واپس روانہ ہوئے تو بارش شروع ہو گئی اور بھیگتے ہوئے گھر پہنچے، اگلی صبح لڑکی کے وارثوں کا پتہ چل گیا، وہ ایک کھاتے پیتے سنار خاندان کی لڑکی تھی اور تقریباً 1.5 سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی، اس کا نام رضیہ معلوم ہوا، اسپتال والوں نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی تھی اور شیر خوار بچے کو جس کا نام سلیم معلوم ہوا تھا اس کے ننیحال والے صبح صبح آ کر لے گئے تھے۔ میں تھانے پہنچا تو رضیہ کا باپ، بھائی اور کچھ دیگر رشتہ دار رپورٹ درج کروانے آئے ہوئے تھے۔ رضیہ کے باپ کا نام منصب علی تھا، اس کی عمر 60-62 سال کے قریب تھی اور کمر تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی، بیٹی کی موت کے غم نے اسے نڈھال کر رکھا تھا، اس نے آتے ہی کہا کہ وہ قتل کی رپورٹ درج کرانا چاہتا ہے، ساتھ ہی اس نے نوٹوں کی گڈی بھی میرے سامنے رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسے آپ جو مرضی سمجھیں، بوڑھے منصب علی نے کہا، اگر آپ حکم کریں گے تو میں اور رقم آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مجھے پتا ہے کہ اس کے بغیر آپ رپورٹ درج نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ میں پیسوں کے بغیر رپورٹ نہیں لکھوں گا؟ ملک صاحب، میں اپنی بیٹی کے قاتلوں کو پھانسی کے تختے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ رو پڑا۔ میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری رجو کو کس نے قتل کیا ہے۔ میں ایک مضبوط رپورٹ درج کروانا چاہتا ہوں، میں آپ کو گواہ بھی لا کر دوں گا، آپ جھوٹے سچے کی فکر نہ کریں، قاتل بڑی حیثیت والے لوگ ہیں، جب آپ ان کے پاس جائیں گے وہ آپ کے سامنے نوٹوں کے ڈھیر لگا دیں گے، اس لیے میں پہلے ہی نوٹ لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ کی کوئی بیٹی ہے تو اس کے جہیز کا سارا زیور میرے ذمہ سمجھیں، میں اسے سونے میں لاد دوں گا، لیکن یہ کیس مضبوط ہونا چاہیے، رپورٹ ایسی لکھیں کہ ان کتوں کے چھکے چھوٹ جائیں، میں اپنی ساری جائیداد بیچ ڈالوں گا۔ منصب علی، اگر کسی نے آپ کی بیٹی کو واقعی قتل کیا ہے تو میں اسے سزا دلوانے کی پوری کوشش کروں گا۔
میں نے کہا، اور میں اسی کام کی تنخواہ لیتا ہوں، لیکن اگر آپ کسی کو محض شک کی بنا پر پھانسی کے تختے پر چڑھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، چاہے آپ لاکھوں روپے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ میرے سامنے آپ جھوٹی شہادتوں کی بات نہ کریں، اس سے آپ کی بات کمزور ہوگی۔ ملک صاحب، شہادتیں قانون کا پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کا قاتل کون ہے، لیکن میرے پاس شہادتیں نہیں ہیں۔ بتائیں میں کیا کروں؟ قاتل کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ آپ کو جو کچھ معلوم ہے وہ ہمیں بتا دیں اور معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ میں قاتل اور بے گناہ میں فرق کرنا خوب جانتا ہوں۔ میں تقریباً 2 گھنٹے تک جائے حادثہ پر تفتیش کرتا رہا ہوں۔ آپ کو حادثے کی تفصیل معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے؟ جناب، یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے۔ الیاس نے شادی والے دن سے میری بیٹی کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ شروع سے ساری بات بتائیں، میں نے کہا۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے نام بتائیں جن پر آپ کو شک ہے۔ لکھیں، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ سب سے بڑا مجرم تو چودھری الیاس بھٹی ہے، یہ میرے داماد کا نام ہے، الیاس بھٹی۔ دوسرا اس کا بھائی چودھری مختار بھٹی، اور تیسرا ان کا باپ چودھری الطاف حسین بھٹی۔ یہ تینوں میری بیٹی کے قاتل ہیں۔ آپ ان تینوں کے نام درج کریں۔ میں نے ایک کاغذ پر نام لکھ لیے اور کہا، اس دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں آپ کی بیٹی کی جان لینا چاہتے تھے؟ کیا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ جی ہاں، دور کے رشتہ دار ہیں، بوڑھے سنار نے جواب دیا۔ ہماری ان سے نہ تو کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی شریکہ ہے، لیکن الیاس نے شادی کے دوسرے ہی دن رجو سے برا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید اسے اپنی بیرسٹری کا گھمنڈ ہے۔ رجو نے کئی دفعہ اپنی ماں سے شکایت کی تھی کہ الیاس اسے مارتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے پسند نہیں کرتا اور تانے دیتا ہے، لیکن میں ہر دفعہ اپنی بیٹی کو ہی سمجھاتا تھا۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ذرا سی بات پر بیٹیوں کو گھر نہیں بٹھا لیتے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ بات اس حد تک بڑھ چکی ہے تو میں رجو کا فیصلہ کروا لیتا۔ جھگڑا کس بات پر ہوتا تھا؟ رجو زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر خوبصورت اور سگھر لڑکی تھی، گھر سنبھالنا جانتی تھی، لیکن الیاس کے دماغ میں فتور پیدا ہو گیا تھا، اس نے اونچی باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ منصب علی، آپ جھگڑے کی جو وجہ بتا رہے ہیں وہ بہت کمزور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا داماد ایک وکیل ہے، یعنی قانون جانتا ہے۔ اگر اس نے آپ کی بیٹی کو قتل کیا ہے تو بہت ہوشیاری سے سب کچھ کیا ہوگا، اپنے جرم کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا ہوگا۔ آپ کل کسی وقت ہمارے گھر آ جائیں، میری بیوی کو جھگڑے کی اصل حقیقت معلوم ہوگی۔ رجو اسی کو ساری بات بتایا کرتی تھی، اور جہاں تک الیاس کی قانون دانی کا تعلق ہے تو اسے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اس نے آج تک کچہری کی شکل نہیں دیکھی، برادری پر روب ڈالنے کے لیے LLB کر لیا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کا داماد ایک قریبی قصبے میں رہتا ہے جو وہاں سے تقریباً 5-6 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں بس بھی جاتی تھی اور ٹرین بھی۔ انہیں رضیہ کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں تھی، وہ اکیلی کبھی نہیں آئی تھی، یا تو شوہر کے ساتھ آتی تھی اور یا اپنے دیور مختار کے ساتھ۔ 3-4 روز بعد میں شیخ منصب علی کے گھر گیا تاکہ اس کی بیوی سے رضیہ اور اس کے شوہر کے جھگڑے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ ایک نوعمر لڑکا مجھے اندر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد منصب علی کمرے میں آیا اور سلام کرنے کے بعد معذرتی لہجے میں بولا، آج شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری بیوی کے بیان کے لیے آج کا دن صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہماری درخواست پر قاتل کا پتہ چلانے کے لیے 3 روزہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ 3 روز کے بعد وہ قاتل کے بارے میں سب کچھ بتا دیں گے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد قاتل خود ہی گرفتاری کے لیے تھانے میں حاضر ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ منصب علی میرے طنز کو سمجھے بغیر بولا، اس کے لیے 7 روز کا وظیفہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے التجا تو کی ہے، اگر شاہ صاحب نے اسے قبول کر لیا تو یہ کام بھی ہو جائے گا۔ آپ نے میرے دل میں شوق پیدا کر دیا ہے۔ میں نے کہا، کیا میں شاہ صاحب کی زیارت کر سکتا ہوں؟ اس وقت تو بہت مشکل ہے، وظیفے کے دوران شاہ صاحب کسی سے بات کرنا پسند نہیں فرماتے، میں تو صرف زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اصرار کیا، وہ میری عقیدت دیکھ کر مجبور ہو گیا، بولا آپ ذرا توقف کریں، میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ میں پشت پر ہاتھ باندھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ اونچی چھت والا ایک کشادہ اور نفاست سے سجا ہوا کمرہ تھا، ہر شے قرینے سے رکھی ہوئی تھی، فرش پر خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا، قیمتی صوفوں پر سفید گرد پوش چڑھے ہوئے تھے جن پر کہیں ایک دھبا بھی میل کا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کمرے کی آرائش میں ہندو ثقافت کا رنگ غالب نظر آتا تھا۔ دیواروں پر منصب علی کے آباء و اجداد کی تصاویر آویزاں تھی، جن کو دیکھ کر یہ احساس پیدا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جدی پشتی امید تھے۔ تھوڑی دیر بعد منصب علی واپس آیا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر دالان میں داخل ہو گیا۔ وہاں بھی ہر شے نفاست سے سجی ہوئی تھی۔ منصب علی ایک چلمن والے دروازے کے سامنے جا ٹھہرا اور ہولے سے بتایا کہ تبارک حسین شاہ صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں۔ میں ایک قدم آگے بڑھا اور چلمن سے اندر دیکھا۔ داہنی طرف دیوار کے ساتھ ایک مسجد رکھی تھی
جس پر سبز رنگ کی جھالردار مخملی چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک سیاہ ریش شخص جس کی عمر میرے اندازے کے مطابق 35 اور 40 برس کے لگ بھگ تھی، گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے مسند پر جلوہ افروز تھا۔ اس کے بال لمبے اور گھنگریالے تھے، مانگ وسط میں بنی ہوئی تھی۔ سفید چہرے پر جھلکنے والی سرخی اس کی صحت اور توانائی کی عکاسی کرتی تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایک وجیح، باروب اور خوش شکل شخص تھا۔ اس نے گیروئے رنگ کا جبہ زیب تن کر رکھا تھا، ایک تسبیح ہاتھ میں تھی اور ایک گلے میں۔ کمرے کے فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور ایک کونے میں اود و لوبان سلگ رہا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے اور کمرے کی فضا خاصی سحر انگیز معلوم ہوتی تھی۔ منصب علی مجھے وہاں چھوڑ کر کسی کام سے دوسری طرف چلا گیا۔ میں وہاں سے ہٹنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک نوعمر لڑکی جس کی عمر 13-14 برس کے درمیان رہی ہوگی کسی اندرونی دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی اور مسند کے پاس جا ٹھہر گئی۔ تبارک حسین شاہ نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ قالین پر بیٹھنے لگی، لیکن تبارک شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر مسند پر بٹھا لیا اور کچھ کہا جو میں نہ سن سکا۔ لڑکی کے لبوں پر منفعل سی ہنسی نمودار ہو گئی اور وہ مسند پر رکھا ہوا پاندان کھول کر پان بنانے لگی۔ میں نے دیکھا تبارک شاہ بڑی گہری نظروں سے لڑکی کے سراپا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی ہولناک نظریں اس نوخیز کلی کے جسم کے ایک ایک حصے کو ٹٹول رہی تھیں، اور منصب علی نے کہا تھا کہ شاہ صاحب دوران وظیفہ کسی سے گفتگو نہیں کرتے۔ مجھے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بھاری جسم کی عورت جس نے سیاہ رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے اندر گھس گئی تھی اور کوئی کلمہ استعجاب بھی اس کے منہ سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ کمرے کی طرف نگاہ کی تو تبارک حسین شاہ کو چلمن کی طرف متوجہ پایا۔ اب لڑکی قالین پر بیٹھی تھی۔ کمرے کی نسبت دالان میں روشنی کم تھی، اس لیے اندر سے باہر کا منظر واضح طور پر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ تبارک حسین شاہ کا اس گھر میں خاصا روب اور دبدبا تھا۔ کوئی شخص اس کے کمرے میں تاک جھانک کی جرت نہیں کرتا تھا اور وہ کھلے کمرے میں جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ میں نے کھنکارتے ہوئے چلمن اٹھائی اور اندر داخل ہو گیا۔ تبارک شاہ نے جلالی نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن میری وردی پر نظر پڑتے ہی اس کا جلال معدوم ہو گیا۔ اس نے لڑکی کو رخصت ہونے کا حکم دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ہم نے منصب علی سے کہا بھی تھا کہ وظیفے میں تعطل اس کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ میں نے پرخیال نظروں سے الٹے پاؤں دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا، پھر کہا، حضرت وظیفہ تو اس آہوئے صبح خرام کی آمد کے ساتھ ہی موقوف ہو گیا تھا۔ میں دیر سے چلمن کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اس وقفہ عارضی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے فیض حاصل کر لوں۔ اس کی تیوری پر بل آ گیا، بولا، وظیفے میں تعطل کسی شادی شدہ کی آمد سے پیدا ہوتا ہے، کسی مجرد کا وجود ہمارے ذکر و فکر میں حارج نہیں ہوتا۔ بیٹھیں۔ اس نے قالین پر رکھے ہوئے ایک گاؤ تکیے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کمرے میں 3 یا 4 گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ جعلی قسم کے پیر فقیر کسی کا اپنے برابر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لیکن جو ان کی نظروں کو بھا جائے اسے سر آنکھوں پر بھی بٹھا لیتے ہیں۔ اس کا نظارہ میں تھوڑی دیر پہلے کر چکا تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شخص کی آنکھوں میں بڑا اثر اور آواز میں بڑا دبدبا تھا۔ معمولی آدمی اس کی سرتابی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے نیچے بٹھانا چاہتا تھا تاکہ میں نیچے بیٹھتے ہی خود کو اس سے کمتر محسوس کرنا شروع کر دوں۔ ان لوگوں کا یہ افتخار و اعتماد یوں ہی نہیں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے افسروں کو پیروں فقیروں کی مٹھی چاپی کرتے دیکھا ہے۔ میں آگے بڑھا اور اس کا گھٹنا پرے کرتے ہوئے مسند کے سرہانے کی طرف بیٹھ گیا۔ مجرد، میں نے اس کی بات دہرائی، یعنی کنواری لڑکی کا وجود آپ کے ذکر و فکر میں حارج نہیں ہوتا۔ وہ جلدی سے پرے ہو گیا، بولا، ہم یہ جسارت پسند نہیں کرتے، جلدی سے کام کی بات کرو۔ میں نے کہا، شاہ صاحب، ہم میں اور آپ میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہم دنیاوی تھانے دار ہیں اور آپ روحانی تھانے دار۔ جہاں دنیاوی تھانے دار کا کام اٹک جاتا ہے وہاں روحانی تھانے دار کام آ جاتا ہے۔ وہ خاصا جزبز ہو رہا تھا۔ میرا اس کے برابر بیٹھنا بلکہ سرہانے کی طرف بیٹھنا اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ اگر اس کے مرید وہاں موجود ہوتے تو وہ مجھے ہرگز ایسا نہ کرنے دیتے۔ وہ چند لمحوں تک مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، کہاں اٹکا ہے آپ کا کام؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور دھیرے سے کہا، منصب علی نوٹوں کی گڈیاں لیے پھرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں اس کی بیٹی کے قاتل کو گرفتار کر لوں تو وہ مجھے سونے میں تول دے گا۔ اگر آپ کی طرف سے اس سلسلے میں کچھ رہنمائی حاصل ہو جائے تو ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ سونے میں تلنا چاہتے ہیں؟ اس نے چوٹ کی۔ میں نے کہا، حضرت، میں احسان فراموش نہیں ہوں، آپ آزما کر تو دیکھیں۔ آپ احسان فراموش نہیں، بے بصیرت اور قدر ناشناس ہیں۔ پہلے ہمارے مقام کو پہچانے پھر بات کریں۔ میں نے اسے جوش دلانے کے لیے کہا، میں تو پہلے سمجھ گیا تھا کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ بزرگوں نے صحیح کہا ہے کہ عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے، ایک کمزور انسان غیب کا حال نہیں جان سکتا۔ بزرگوں نے غلط نہیں کہا،
اس نے کہا۔ عالم الغیب واقعی خدا کی ذات ہے، لیکن وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ اس نے تسبیح اٹھا لی اور تیز تیز منہ چلانے لگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب وہ میرے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو میری نظر پان کی اس گلوری پر پڑی جو لڑکی بنا کر تشتری میں رکھ گئی تھی۔ میں نے وہ گلوری اٹھا کر منہ میں رکھی اور اٹھ کر دروازے کی طرف چل دیا۔ تبارک شاہ نے لا حول ولا کہا اور دیوار کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ اسے یہ بات سخت ناگوار گزری تھی کہ میں اس کی طرف پیٹ کر کے باہر نکل گیا تھا۔ دالان میں ایک نوجوان نے مجھے سلام کیا اور میرے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا۔ اس کی عمر 24-25 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ قدرے بھاری جسم کا خوش شکل نوجوان تھا۔ ملک صاحب، میرا نام صاحب علی ہے، اس نے کہا۔ میں منصب علی صاحب کا بیٹا ہوں۔ وہ روشن دماغ اور تعلیم یافتہ نوجوان نظر آتا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، صاحب علی، میں تمہارے پی تبارک شاہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ میرے اندر جانے سے پہلے ایک 13-14 سالہ لڑکی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ ملک صاحب، میں چند روز پہلے لاہور سے آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں شاہ صاحب کے مقام اور مرتبے سے انکاری نہیں ہوں، لیکن مجھے ان کا گھر کے اندر بے روک ٹوک آنا جانا پسند نہیں ہے۔ مگر ابا جی اس زمن میں میری کوئی بات سننے پر تیار نہیں ہے۔ اگر میں کچھ کہتا ہوں تو جھڑک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی نادان ہوں، بزرگوں کا مقام نہیں پہچانتا۔ جب معاملہ عقیدت کا ہو تو اکثر نادان عقل کا خانہ بند کر دیتے ہیں۔ تبارک حسین شاہ تو چلتا پھرتا آدمی تھا۔ اندھی عقیدت تو انسان کو پتھروں کے سامنے بھی سربسجود کر دیتی ہے۔ ایسے انسانوں کو ان توقوں سے نجات دلانا خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے صاحب علی سے کہا، صاحب علی، میرا خیال ہے کہ تم بھی شاہ صاحب کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے۔ شاہ صاحب کو عقیدت کی نظروں سے نہیں، بصیرت کی نظروں سے دیکھو۔ جب انسان خود کسی بات کو سمجھ لیتا ہے تو پھر دوسروں کو سمجھانا مشکل نہیں رہتا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا ملک صاحب۔ دیکھو میاں، تم نے کبھی آم کے پیڑ پر آگ کے ڈوڈے لگے نہیں دیکھے ہوں گے اور آگ کے پودے پر آم لگتے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یعنی اچھائی کا پھل ہمیشہ اچھا اور برائی کا پھل برا ہوتا ہے۔ میری اس بات پر غور کرتے رہنا، پورا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، میں تمہاری بہن کی موت کے بارے میں تفتیش کرنے آیا تھا۔ تمہارے باپ کا خیال ہے کہ رضیہ کو اس کے شوہر نے قتل کیا ہے۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ رضیہ کا اپنے شوہر سے کیا اختلاف تھا؟ وہ گہرا سانس لے کر بولا، ملک صاحب، رضیہ خاصی خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ وہ بہت کم کسی کو اپنے دل کی بات بتاتی تھی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ اپنے سسرال میں خوش نہیں تھی، حالانکہ وہ شادی سے پہلے بہت خوش تھی۔ شادی اس کی اور الیاس کی پسند سے ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ شادی کے فوراً بعد کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ رضیہ جب شادی کے بعد پہلی مرتبہ گھر آئی تو بہت گمسم لگتی تھی۔ اس کے بعد میں کئی مرتبہ اس کے سسرال بھی گیا تھا۔ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتی تھی، گھر میں کام بھی کرتی تھی، باتیں بھی کرتی تھی، مگر یوں لگتا تھا کہ کوئی چیز اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں پہلی سی چاشنی نہیں رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دوسروں کے لیے ہنستی مسکراتی ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس سے پوچھا بھی کہ وہ اتنی اداس کیوں نظر آتی ہے، مگر اس نے ہمیشہ ٹال دیا۔ اگر رضیہ کو الیاس نے قتل کیا ہے تو اس کا پتہ چلانا آپ کا کام ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا تم رضیہ کی کسی رازدار سہیلی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، ممکن ہے کہ اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن سے اس سلسلے میں پوچھے گا اور پھر مجھے اطلاع کر دے گا۔ اتنے میں منصب علی بھی ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ میں ایک بات بتانا بھول گیا، میں نے واردات کے دوسرے ہی دن ASI کو الیاس بھٹی کے قصبے میں سرسری تفتیش کے لیے بھجوا دیا تھا۔ اس نے جو رپورٹ دی تھی اس کا ذکر میں موقع کی مناسبت سے کروں گا۔ ابھی تک ہم نے واردات کے سلسلے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا تھا۔ 5ویں روز میں چند آدمیوں کے ہمراہ الیاس بھٹی سے پوچھ گچھ کے لیے ان کے قصبے پہنچ گیا۔ چودھری مختار بھٹی قصبے کا جانا پہچانا اور صاحب حیثیت زمیندار تھا، خاصی بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ میرے ساتھ 2 یا 3 آدمی اور تھے، انہیں میں نے دوسرے کام پر لگایا اور خود چودھری مختار بھٹی کی حویلی پہنچ گیا۔ اس وقت دن کے 12-12:15 بجے تھے اور مرد گھر میں موجود نہیں تھے۔ ایک ملازمہ نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور چودھری مختار کی بیوی کو بلا لائی۔ وہ عمر رسیدہ اور نرم مزاج عورت تھی۔ مجھے اس میں چودھریوں والا تکبر نظر نہیں آیا۔ بعد میں اس کا نام عائشہ بیوی معلوم ہوا۔ رسمی کلامات کے بعد میں نے کہا، رضیہ کے باپ منصب علی نے آپ لوگوں کے خلاف قتل کی رپورٹ لکھائی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ الیاس رضیہ کو مارتا پیٹتا تھا اور پسند نہیں کرتا تھا۔ ملک صاحب، منصب علی بیچارے کا تو دماغ چل گیا ہے۔ اگر الیاس کو رضیہ پسند نہ ہوتی تو وہ اس سے شادی کیوں کرتا؟ اس نے تو بڑے چاؤ سے رضیہ کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گی، شادی کے بعد دونوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ شروع میں ہی کوئی بات الٹی ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ منصب علی کا خدشہ غلط نہیں ہے۔
میں نے کہا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی. گڑبڑ تو ضرور تھی، مگر جو الزام منصب علی ہم پر لگاتا ہے وہ سچا نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ الیاس رضیہ کو کچھ نہیں کہتا تھا. اس نے کبھی رضیہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. خرابی ساری یہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے کھنچے کچے سے رہتے تھے، اجنبیوں کی طرح آپس میں بات کرتے تھے. میاں بیوی والی تو ان میں کوئی بات ہی نہیں تھی. میں الیاس کو بہت سمجھاتی تھی، وہ میری نصیحتیں سن کر ہوں ہاں کر دیتا تھا، لیکن ان پر عمل نہیں کرتا تھا. اس کے دل میں کوئی گرہ پڑ گئی تھی. جس طرح کھانے میں سے کوئی مکھی نکل آئے تو انسان کو اس کھانے سے کراہت آنے لگتی ہے، خواہ کتنا ہی لذیذ کھانا کیوں نہ ہو. اسی طرح ان دونوں کے تعلقات میں کوئی مکھی نکل آئی تھی جس نے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا. جہاں تک میرا اور الیاس کے باپ کا تعلق ہے، ہم اپنی بہو کا بہت خیال رکھتے تھے. ویسے وہ خود بھی بہت اچھی تھی، شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتی تھی. حادثے والے روز کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا. جب وہ گھر سے روانہ ہوئی تو اس کے ساتھ کون تھا؟ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا تھا. الیاس نے بعد میں بتایا کہ رضیہ ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی ہے. وہ بچے کو بھی ساتھ لے گئی تھی. ہم یہی سمجھے کہ وہ اپنے ماموں کے گھر چلی گئی ہوگی. اس کے ماموں ادھر قریب ہی رہتے ہیں. کچھ دیر بعد میں نے الیاس کے باپ کو پتہ کرنے بھیجا. انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ بہو اپنے ماموں کے گھر نہیں گئی. اس کی باتوں سے بھی وہی بات سامنے آتی تھی جو رضیہ کے بھائی صاحب علی نے بتائی تھی. دونوں میاں بیوی اس شادی پر بہت خوش تھے، مگر شادی کے بعد فوراً ان کے تعلقات میں کوئی درار پڑ گئی تھی. کچھ دیر بعد الیاس گھر پہنچ گیا. وہ مضبوط قد و قامت کا ایک خوش شکل نوجوان تھا. اس نے ناگواری سے میری طرف دیکھا اور رسمی تعارف کے بعد بولا، کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ چونکہ وہ وکیل تھا اس لیے میں نے اس کی ذہنی سطح کا خیال رکھتے ہوئے کہا، کیا ایسا کوئی جواز موجود ہے؟ یہ تو آپ ہی کو معلوم ہونا چاہیے. اس نے کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف قتل کی رپورٹ درج کی ہے. میں نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا اور پوچھا، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ وہ قدرے خفیف ہو کر بولا، ثبوت تو نہیں ہے لیکن ہم نے سنا یہی ہے. ایک وکیل کو یہ بات زیب نہیں دیتی. وکیل کو بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے. پھر میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ہم تمہاری بیوی کی موت کے بارے میں ابھی تک کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکے. آیا وہ ایک حادثہ تھا، خودکشی تھی یا قتل تھا؟ وہ کچھ نہیں بولا. میں نے سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے کہا، ہمیں کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جن کی بنا پر ہمارا اندازہ ہے کہ یہ حادثہ قتل بھی ہو سکتا ہے. اس امکان کے پیش نظر میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کتنے بجے گھر سے نکلی تھی؟ میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی. میرا خیال ہے کہ اس وقت 7:30 یا 7:45 بجے ہوں گے. جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. جو بات میں نے رضیہ کی زندگی میں کسی کو نہیں بتائی وہ اس کے مرنے کے بعد کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں نے اپنے سوال پر اصرار نہیں کیا. تم 7:30 اور 9 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ اس نے تعطل کرتے ہوئے جواب دیا، رضیہ کے جانے کے بعد میں چائے پینے کے لیے چلا گیا تھا. یقیناً تم نے کسی ہوٹل میں چائے پی ہوگی. کیا میں اس ہوٹل کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ دراصل میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میں ٹہلتا ہوا ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل گیا تھا. وہیں چائے پی لی تھی. ریلوے اسٹیشن وہاں سے 15-20 منٹ کے فاصلے پر تھا. اگر وہ پیدل گیا تھا اور پیدل واپس آیا تھا تو آنے جانے میں 30-40 منٹ لگ گئے ہوں گے. کچھ دیر چائے پینے میں بھی لگی ہوگی، یعنی یہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا نسخہ تھا. اس بات کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کے جانے کے بعد 1.5 گھنٹہ گھر سے غائب رہا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا تھا. اس عرصے میں وہ اس قصبے سے ہو کر بھی آ سکتا تھا جہاں اس کی بیوی کا میکہ تھا. اس موقع پر مجھے محمد حنیف سگریٹ فروش کا بیان یاد آ گیا. اس نے جس مرد کو رضیہ سے باتیں کرتے دیکھا تھا وہ الیاس بھی ہو سکتا تھا. گھر والے یہی سمجھتے رہے ہوں گے کہ میاں بیوی کہیں سیر کرنے گئے ہوئے ہیں. مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری بیوی ناراض ہو کر گھر سے گئی تھی. کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے میکے جانا چاہتی تھی؟ ظاہر ہے جب عورت ناراض ہوتی ہے تو میکے ہی جاتی ہے. کیا تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اس کا رات کے وقت تنہا سفر کرنا مناسب نہ ہوگا؟ پھر تمہارا شیر خوار بچہ بھی ساتھ تھا. میرا بچہ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا. پھر وہ جلدی سے بات بدل کر بولا، اس وقت وہ میری کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی کسی بات پر زور نہیں دیا. اس قصے کو چھوڑیں. ملک صاحب یہ بتائیں آپ کی کیا خدمت کی جائے؟ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیں. میں نے دیکھا وہ کچھ نروس سا ہو گیا تھا، خصوصاً بچے کے ذکر نے اسے اپسیٹ کر دیا تھا. میں نے اسے چند منٹ تک ادھر ادھر کی باتوں میں لگائے رکھا. پھر سگریٹ کی تلاش میں جیبیں ٹٹولیں اور اس خالی پیکٹ کو نکال کر دیکھا جو میں نے اسی موقع کے لیے جیب میں رکھا ہوا تھا. میری توقع کے عین مطابق الیاس نے پہلے اپنی جیب دیکھی، پھر اندر سے سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس اٹھا لایا، اور وہ پاسنگ شو کا پیکٹ تھا. میں نے اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور اٹھتے ہوئے کہا، اگر فرصت ملے تو کل شام تھوڑی دیر کے لیے تھانے آ جانا اور اپنا تحریری بیان ساتھ لیتے آنا. تم تو جانتے ہی ہوگے
کس قسم کے حادثات میں ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے متعلقہ افراد کے بیانات شامل تفتیش کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ وہ کوشش کرے گا۔ دراصل میں محمد حنیف سگریٹ فروش سے اس کی شناخت کروانا چاہتا تھا، چہرے سے نہیں، قد و قامت سے۔ اس سے قبل میں نے جس ASI کو سرسری تفتیش کے لیے وہاں بھیجا تھا، اس نے بتایا تھا کہ رضیہ نے کراؤن بس سروس کی ایک بس پر سفر کیا تھا اور اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ اس مرد کے بارے میں اس کی تفتیش مکمل نہیں تھی۔ اس روز بھی میرے ساتھ مذکورہ ASI ہی تھا اور میں نے اسے ادھوری تفتیش مکمل کرنے بھیجا تھا۔ تقریباً 3-4 گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ واپس آیا اور مجھے بتایا کہ مذکورہ مرد کا پتہ چل گیا ہے۔ اس وقت میں مقامی تھانے میں بیٹھا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، یقیناً وہ رضیہ کا شوہر الیاس بھٹی ہوگا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا نام قاسم ہے اور وہ چنگی محرر ہے۔ تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے۔ میں نے کہا، میرا اندازہ یہ ہے کہ رضیہ کے ساتھ اس کا اپنا شوہر ہی تھا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ رضیہ کے جانے کے بعد وہ بہت اپسیٹ ہو گیا تھا اور ہوا کھانے کے لیے اسٹیشن کی طرف چلا گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ یا تو رضیہ کے ساتھ ہی گھر سے نکلا تھا اور یا اس کے تعاقب میں گیا تھا۔ دونوں نے ایک ہی بس میں سفر کیا تھا اور بس سے اترنے کے بعد بھی یہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ رضیہ واپس آنے پر تیار نہیں ہوئی ہوگی، لہٰذا اس نے وقتی طیش کے باعث اسے ٹرین کے آگے دھکا دے دیا ہوگا۔ یہ آپ کا اندازہ ہے، لیکن گواہوں کا بیان کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ کم از کم 3 معتبر آدمیوں نے قاسم کو لڑکی کے ہمراہ بس میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ ان میں یونائیٹڈ بس سروس کا بکنگ کلرک بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک حیرت انگیز بات بھی مجھے معلوم ہوئی ہے۔ قاسم کے جاننے والوں کا کہنا ہے کہ قاسم اور الیاس بھٹی کے آپس میں اچھی خاصی شناسائی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ الیاس بھٹی نے قاسم کو لڑکی کے ہمراہ بھیجا ہو۔ قاسم کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اسے پوچھ گچھ کے لیے ساتھ لے آتے۔ میرا یہی ارادہ تھا، ASI نے کہا، لیکن وہ ملا نہیں۔ میں اس کے تمام ٹھکانوں سے پتہ کر کے آ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اسے یقیناً یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ میں اسی وقت ASI کے ہمراہ بس کے اڈے پر پہنچا اور یونائیٹڈ بس سروس کے بکنگ کلرک سے ملا۔ اس کا نام شیر علی تھا، چہرہ لومڑی جیسا تھا اور خاصا چلتا پرزا شخص نظر آتا تھا۔ آؤ جناب ملک صاحب، تشریف رکھو جناب۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ بڑی خوشی ہوئی جناب آپ سے مل کر۔ کیا پئیں گے جناب؟ اوے موتی، دوڑ کے 2 ٹھنڈی بوتلیں لے آ۔ اس نے اپنی کرسی مجھے پیش کی اور خود سٹول پر جا بیٹھا۔ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا، میں 2-4 باتیں پوچھنے آیا ہوں۔ ASI نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے چنگی کلرک قاسم خان کو چودھری الیاس کی بیوی رضیہ کے ساتھ بس میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ ہاں جناب، دیکھا تھا۔ ابھی میں گامے سے یہی بات کر رہا تھا، وہ سامنے پھل فروٹ کی ڈیری لگاتا ہے، اس نے بھی قاسم کو رضیہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ اوے او گامیا، اس نے کھڑکی سے سر نکال کر آواز لگائی۔ اوے بھج گیا، تھانے دار ہوری آئے بیٹھے نے۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پھل کا ٹھیلا کھڑکی سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ گاما ایک فربا اندام شخص تھا۔ اس نے ململ کا میلا سا کرتا اور دھوتی پہن رکھی تھی۔ باریک کرتے کے اندر سے اس کی بھاری توند صاف دکھائی دیتی تھی۔ شیر علی کی آواز سن کر وہ سٹول سے اٹھا، دھوتی کو کس کر باندھا اور میلا سا رومال کندھے پر ڈال کر بکنگ آفس میں پہنچ گیا۔ اس نے پہلے ASI کی طرف اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کا سانس یوں چلنے لگا تھا جیسے بہت دور سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ سلام تھانے دار جی، اس نے جھکتے ہوئے کہا۔ کیا حکم ہے جی؟ گامے، تم نے اس دن قاسم خان کو بھٹی صاحب کی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا نا؟ شیر علی نے میرے بولنے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ اوے اسی دن جس دن رات کو بڑی بارش ہوئی تھی۔ آہو جی، دیکھا تھا جی، گامے نے کہا۔ دونوں کو میں نے بس میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے اسے چیک کرنے کے لیے پوچھا، اس کے ساتھ اور کون تھا؟ اور کوئی نہیں تھا جی، اس نے جواب دیا۔ ویسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بھٹی صاحب کو بھی دیکھا تھا۔ بھٹی صاحب کو بھی دیکھا تھا؟ کون سے بھٹی صاحب کو؟ الیاس بھٹی کو جی۔ ان کو میں نے ہوٹل میں گھستے دیکھا تھا جی۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ یا تو قاسم خان کو الیاس بھٹی نے اپنا آلہ کار بنایا تھا یا اس کی آڑ میں اپنے گھناؤنے منصوبے پر عمل کیا تھا۔ اسے ٹرین کے وقت کا بخوبی پتا تھا۔ یہاں سے اس نے قاسم خان کو اپنی بیوی کے ساتھ کر دیا ہوگا تاکہ اگر تفتیش ہو تو دیکھنے والے یہی کہیں کہ انہوں نے قاسم کو رضیہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ خود وہ پہلے ہی موقع پر پہنچ گیا ہوگا۔ اس لحاظ سے جھگڑے کی بات بھی جھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ وہ رضیہ کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ساتھ لے کر گھر سے نکلا تھا۔ قاسم کو اس نے کہیں راستے میں انتظار کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ یہ ساری بات لمحہ بھر کے اندر میرے ذہن میں گھوم گئی۔ تم ابھی جاؤ، میں نے گامے سے کہا، شاید تمہاری گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ گاما جانے لگا تو شیر علی نے اسے قریب بلا کر کہا، گل سن، تھانے دار ہو رہا لئی 2 تھیلے اچھے قسم کے فروٹ بھر کے لے آ۔ جلدی سے جا، پیسوں کی فکر نہیں کرنا، میں دے دوں گا پیسے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ رات کو وہیں رہے۔
اور قاسم خان کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے. اور ہاں، میں نے مزید کہا یہ بھی پتا کرنا کہ وہ سگریٹ کون سی پیتا ہے. اگلی شام صاحب علی مجھ سے ملنے آیا. اس نے اپنے وعدے کے مطابق رضیہ کی ایک رازدار سہیلی کا پتہ کیا تھا اور اسے اپنے گھر میں بٹھا رکھا تھا. میں ضروری کام نمٹا کر صاحب علی کے ہمراہ روانہ ہو گیا. پیر تبارک حسین شاہ ہنوز ان کے گھر میں موجود تھا. میں نے صاحب علی سے کہا کہ وہ تبارک شاہ سے میرا ذکر نہ کرے. میں نے آپ کی آمد کا کسی سے ذکر نہیں کیا. اس نے کہا اپنے ابا کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ شاہ صاحب نے انہیں پوری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے اور ان سے خوب پیسے بٹور رہے ہیں. میں جلد از جلد ان سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ ہمارے گھر میں ایک اور ٹریجڈی نہ ہو جائے. اس کی درخواست پر میں سادہ کپڑوں میں وہاں آیا تھا. وہ مجھے خاموشی سے بالا خانے پر لے گیا اور ایک کمرے میں بٹھانے کے بعد آہستگی سے بولا، پیر صاحب نے آپ کی اچانک مداخلت کے بعد اب اپنا ڈیرا ادھر ساتھ والے کمرے میں لگا رکھا ہے. وہ کمرے سے چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آیا تو اس کے ہمراہ 2 لڑکیاں اور ایک 1.5-2 سالہ بچہ تھا. چھوٹی لڑکی وہی تھی جسے میں چند روز پہلے تبارک شاہ کے کمرے میں دیکھ چکا تھا. اس کا نام زکیہ تھا اور وہ صاحب علی کی چھوٹی بہن تھی. دوسری لڑکی جو رضیہ کی رازدار سہیلی تھی، خاصی خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی. اس نے اپنا نام سعدیہ بتایا. وہ شادی شدہ تھی اور اس کے ساتھ جو بچہ تھا وہ اس کا بیٹا تھا. صاحب علی نے ان کا تعارف کرایا اور چائے بنوانے کے بہانے کمرے سے چلا گیا. شاید وہ اپنی مرحومہ بہن کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا. میں نے دیکھا کہ سعدیہ کچھ نروس ہو گئی تھی. اگر میں اسے کہتا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اور زیادہ نروس ہو جاتی. سعدیہ بی بی، تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ میں نے پوچھا. میں گریجویٹ ہوں، اس نے جواب دیا. میں نے اور رضیہ نے انٹر تک ایک ساتھ پڑھا تھا. اس کے بعد رضیہ نے اپنے والد کے کہنے پر پڑھائی چھوڑ دی تھی. میں نے زکیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیا کرتی ہو؟ میں پڑھتی ہوں، اس نے جواب دیا، اور گھر کے کام بھی کرتی ہوں. میں نے سعدیہ کے معصوم بیٹے کا گال تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا، اور ننھے میاں کیا کرتے ہیں؟ میں بھی تام ترتا ہوں، اس نے اپنی طوطی زبان میں کہا، اور امی سے تستی بھی ترتا ہوں. اس کی بات سن کر دونوں لڑکیاں ہنسنے لگیں اور فضا میں جو گمبھیرتا تھی وہ کم ہو گئی. میرا مقصد بھی یہی تھا. میں چاہتا تھا کہ سعدیہ خوشگوار فضا میں بات کر سکے. کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ گیا اور کہا، صاحب علی نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری سہیلی شادی سے پہلے بہت خوش تھی. الیاس کی ماں نے بھی مجھے یہی بتایا ہے کہ الیاس رضیہ کو بہت پسند کرتا تھا اور اس نے بڑے چاؤ سے شادی کی تھی. لیکن شادی کے بعد دونوں کے درمیان کوئی گہرا اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور دونوں ایک دوسرے سے دور دور رہنے لگے تھے. مگر اس کی وجہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی. مجھے اس کی وجہ معلوم ہے، سعدیہ نے متین لہجے میں کہا. رضیہ مر چکی ہے اور میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کروں گی. لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ اس گھر میں ایک بار پھر وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے جو رضیہ کی موت کا باعث بنا تھا. اس لیے میں نے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا ہے. اس نے زکیہ کی طرف دیکھا. میں زکیہ کو بھی یہ باتیں سنانا چاہتی ہوں تاکہ یہ ابھی سے محتاط رہے. اس کے بعد اس نے لمبی چوڑی تفصیل بتائی جسے میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سعدیہ نے مجھے بتایا کہ رضیہ کی تباہی کا باعث وہ اندھی عقیدت تھی جو ان کے گھرانے کو وراثت میں ملی تھی. ان کا گھرانہ تبارک شاہ کا زبردست عقیدت مند تھا. عقیدت بھی ایسی زبردست تھی کہ تبارک حسین شاہ کے فرمان کو فرمان الہی کا مقام دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ صریح خلاف عقل اور خلاف شریعت باتوں کو مدار نجات سمجھا جاتا تھا. جب کبھی تبارک شاہ ان کے گھر میں قیام کرتا تو پورا کنبہ اس کے قدموں میں بچ جاتا اور اس کی آمد کو آمد رحمت ذوالجلال سمجھا جاتا. رضیہ چونکہ عقیدت کے اسی ماحول میں پروان چڑھی تھی، اس لیے وہ بھی تبارک شاہ کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتی تھی اور اس کی خدمت کو باعث سعادت سمجھتی تھی. تاہم اس نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ جب وہ تبارک شاہ کی خدمت میں تنہا ہوتی تھی تو اس وقت تبارک شاہ کی طبیعت میں بڑی جولانی پیدا ہو جاتی تھی اور وہ بے تکلفی میں خاصا آگے نکل جاتا تھا. رضیہ نے سعدیہ کو بتایا کہ ابتدا میں وہ شاہ کے احترام کی وجہ سے گنگ ہو جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے منہ سے بھی شوق کلمات نکلنے شروع ہو گئے. تاہم وہ شاہ کی شوق گفتاری کو بزلہ سنجی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس عالی مرتب پیر طریقت کی باتوں میں لذت نفس کا رنگ بھی شامل ہو سکتا ہے. الیاس بھٹی چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور روشن خیال آدمی تھا، اس لیے وہ پیری مریدی کی بعض باریکیوں کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتا تھا. ایک مرتبہ وہ ایسے ہی موقع پر رضیہ کے گھر آیا جب پیر تبارک شاہ وہاں مقیم تھا. اس زمانے میں آزادی کے نام پر ہنوز بے حیائی کو فروغ حاصل نہیں ہوا تھا. خصوصاً چھوٹے علاقوں میں عورتیں پردہ کرتی تھیں اور بن سنور کر بازاروں میں نہیں نکلتی تھیں. سعدیہ نے مجھے بتایا کہ جب الیاس نے دیکھا کہ پیر تبارک شاہ منصب علی کے خلوت قدوں میں بے حجابانہ دندناتا پھرتا ہے تو اسے یہ بات بہت بری لگی.
اس نے اپنے ہونے والے سسر سے دبے الفاظ میں کہا کہ شاہ صاحب کا جو بھی مقام ہے وہ اس سے انکاری نہیں، مگر انہیں گھر کے پردے اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات سن کر منصب علی بہت برہم ہوا۔ بولا، الیاس بیٹے، تم ابھی بچے ہو، تمہیں شاہ صاحب کی عظمت کا ابھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شاہ صاحب ہمارے غریب خانے کو رونق بخشتے ہیں۔ لوگ تو ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں۔ آئندہ ان کی شان میں ایسا گستاخ کلمہ نہ نکالنا۔ الیاس سمجھ گیا کہ منصب علی تبارک شاہ کو فرشتوں سے بھی بڑھ کر سمجھتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بات سننے پر تیار نہیں ہے، لہٰذا اس نے رضیہ سے علیحدگی میں کہا کہ وہ تبارک شاہ کے سامنے نہ جایا کرے اور اس سے پردہ کیا کرے۔ رضیہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی اور اس کی موجودگی میں اس وعدے پر قائم رہنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ تبارک شاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت برہم ہوا۔ اس نے الیاس کو اپنے پاس بلایا اور بظاہر بڑے بزرگانہ لہجے میں کہا، الیاس احمد، ہم نے سنا ہے کہ تمہیں ہم سے زیادہ صاحب علم و فضل ہونے کا دعویٰ ہے۔ اس وقت تبارک شاہ کی محفل میں منصب علی اور اس کی بیوی کے علاوہ چند متعدد خواتین بھی موجود تھیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تبارک شاہ کی نگاہوں میں زبردست جادو اور آواز میں بڑا دبدبہ پایا جاتا تھا۔ عام آدمی اس سے نظریں ملا کر گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ سعدیہ نے مجھے بتایا کہ یہ بات اسے رضیہ نے بتائی تھی، جو اس وقت دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ الیاس اگرچہ مضبوط اعصاب کا نوجوان تھا، تاہم وہ تھوڑا سا نروس ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، شاہ صاحب، کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے، میں نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ تبارک شاہ نے حاضرین پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ آج رضیہ ہماری محفل میں موجود نہیں ہے؟ دونوں باتوں کا آپس میں بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا، مگر الیاس سمجھ گیا کہ تبارک شاہ کا مقصد کیا ہے۔ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ مصروف ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے الیاس احمد، رات کو ہمیں میاں جی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم نے رضیہ کو ہم سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا تم نے اسے ہماری محفل میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا؟ الیاس نے محسوس کیا کہ تبارک شاہ اسے اپنی ہی نظروں میں مجرم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، شریعت میں پردے کا حکم آیا ہے۔ تبارک شاہ نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا تم لوگوں نے، میاں جی نے رات کو ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا، ہم نے غلط نہیں کہا تھا۔ یہ لڑکا خود کو ہم سے عالم و فاضل سمجھتا ہے۔ ارے نادان، پردے کا حکم تو نامحرم کے لیے ہے، ہمیں تو میاں جی نے محرم انسانیت کا شرف عطا کیا ہے۔ ہم دنیاوی حجابات کی بندشوں سے آزاد کیے گئے ہیں، دیواریں ہماری نظروں کے سامنے حائل نہیں ہو سکتی۔ الیاس چونکہ وکیل تھا، اس لیے یہ دلیل اسے مطمئن نہیں کر سکی۔ اس نے دبی زبان میں کہا، شاہ صاحب، قرآن میں جو فہرست محرموں کی دی گئی ہے اس میں یہ بات شامل نہیں ہے۔ اچھا؟ تبارک شاہ نے مسکرا کر کہا، اس فہرست میں کون کون شامل ہے؟ مجھے پوری فہرست تو یاد نہیں ہے، مگر جو یاد ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس فہرست میں باپ، بھائی، بھائی کے بیٹے، بہن کے بیٹے، شوہر، سوتیلے بیٹے، سسر اور نابالغ لڑکے وغیرہ شامل ہیں۔ الیاس احمد، کیا تمہارے گھر میں، ہمارے گھر میں یا کسی مسلمان کے گھر میں رشتہ داروں سے پردہ کیا جاتا ہے؟ الیاس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تبارک شاہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جو رشتے باپ کے مقام پر شمار ہوتے ہیں الیاس احمد، ان کا الگ ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح روحانی رہنما بھی باپ کے مقام پر ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی محرم ٹھہرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، منصب علی نے کہا، کیا عمدہ بات کی ہے۔ لیکن جہاں تک الیاس کا تعلق تھا، وہ اس استدلال سے مطمئن نہیں تھا۔ تبارک شاہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئی رضیہ کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھے بغیر کہا، رضیہ، یہ دیواریں تمہیں ہماری نظروں سے اوجھل نہیں رکھ سکتی، اندر آ جاؤ۔ تبارک شاہ کی توہمانہ آواز سن کر رضیہ اندر پہنچ گئی اور اندر بیٹھی ہوئی عورتیں تبارک شاہ کی غیب بینی پر اشش کرنے لگیں، لیکن الیاس کے چہرے پر گہری ندامت اور الجھن دکھائی دینے لگی۔ بعد میں اس نے رضیہ سے علیحدگی میں کہا، رضیہ، میں شاہ صاحب کے احترام کی وجہ سے چپ ہو گیا تھا، ورنہ ان کی بات میں کوئی معقولیت نہیں تھی۔ میں یہ مانتا ہوں کہ روحانی رہنما باپ کے مقام پر ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا شاہ صاحب واقعی روحانی رہنما ہیں؟ رضیہ نے ہولے سے کہا، سب یہی کہتے ہیں۔ بہرحال میں اتنی آزادی پسند نہیں کرتا، الیاس نے کہا، تم آئندہ خلوت میں شاہ صاحب کے پاس نہ جانا۔ رضیہ نے وعدہ کیا وہ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن تبارک شاہ بھی ضد میں آ گیا تھا۔ اگلے روز جب الیاس واپس چلا گیا تو تبارک شاہ نے رضیہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے، وہ سردیوں کے دن تھا اور گھر کے تمام افراد اپنے اپنے لحافوں میں دب کے پڑے تھے۔ رضیہ نے سعدیہ کے سامنے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ شاہ صاحب کا حکم سن کر سخت پریشان ہو گئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ حکم اسے اپنے باپ کے ذریعے ملا تھا۔ اس اندھے عقیدت مند نے یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ تبارک شاہ نے اس کی جوان بیٹی کو رات کی تنہائی میں اپنے کمرے میں کیوں طلب کیا تھا۔ رضیہ ڈرتی ڈرتی تبارک شاہ کے معطر و آراستہ کمرے میں جا پہنچی۔ تبارک شاہ نے اسے 2 کپ چائے بنانے کے لیے کہا
رضیہ نے حکم کی تعمیل کی۔ تبارک شاہ اس وقت ٹانگوں پر لحاف ڈالے گاؤ تکیے پر ٹیک لگائے قالین پر بیٹھا تھا۔ اس نے چائے کے برتن قریب منگوائے، رضیہ کو بیٹھنے کا حکم دیا اور چائے پر دم کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنا چھالیا الائچی والا بٹوا کھولا اور کوئی چیز چٹکی میں بھری اور تھوڑی تھوڑی دونوں کپوں میں ڈالی۔ لیکن رضیہ نے دیکھا کہ تبارک شاہ نے پہلے کپ میں کچھ نہیں ڈالا تھا۔ اس کی چٹکی میں جو کچھ بھی تھا وہ سارے کا سارا دوسرے کپ میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھر اس نے خود ہی چائے بنائی اور دوسرا کپ رضیہ کے سامنے سرکا دیا۔ رضیہ نے بتایا کہ صورتحال نے اسے سخت پریشان کر دیا تھا۔ وہ چائے نہیں پینا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یا تو چائے گرا دے گی یا موقع پا کر کپ تبدیل کر دے گی، لیکن وہ دونوں میں سے کوئی بھی کام نہ کر سکی۔ اس نے سعدیہ کو بتایا کہ شاہ صاحب کپ سامنے رکھنے کے بعد چند لمحوں تک گہری نظروں سے اسے گھورتے رہے تھے۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیسا جادو تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ساری چائے پی گئی۔ چائے پینے کے بعد اس کا سر بھاری ہونے لگا اور وہ وہیں قالین پر لڑک گئی۔ رضیہ کا کہنا تھا کہ وہ 15-20 منٹ تک اسی حالت میں رہی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ کسی نے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا تھا اور وہ قالین پر لیٹی ہوئی تھی۔ تبارک شاہ ٹانگوں پر رضائی اوڑے بظاہر جوں کا توں بیٹھا تھا۔ رضیہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور پوچھنے لگی کہ اسے کیا ہوا تھا۔ تمہیں ذرا نیند آ گئی تھی، تبارک شاہ نے مسکرا کر کہا۔ جوانی میں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے۔ رضیہ نے اپنی سہیلی کو بتایا کہ اس نے کمبل ایک طرف کر دیا اور شاہ صاحب سے نظریں بچا کر اپنے لباس وغیرہ کا جائزہ لیا، مگر اس میں کوئی بے قاعدگی نہ پائی۔ اس نے اپنی عزت کو بھی محفوظ محسوس کیا، تاہم تبارک شاہ کا مرتبہ اس کی نظروں سے گر گیا تھا۔ تبارک شاہ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہونے کے بعد بولا، پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے رجو، بخدا ہم نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی۔ ویسے اگر ہم چاہتے تو… اس نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور موضوع بدل کر بولا، رجو ہمارے حلقہ ارادت میں شامل سینکڑوں ایسی باکرائیں ہیں جو ہمارے حرم میں شامل ہونے کی متمنی ہیں، مگر ہم نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ لیکن تمہاری بات کچھ اور ہے۔ تمہیں دیکھ کر ہمیں وہ حوریں یاد آ جاتی ہیں جو کبھی کبھار کشفی رنگ میں ہمیں اپنا دیدار کرا جاتی ہیں۔ شاہ صاحب اب مجھے اجازت دیں، رضیہ نے کہا، یہ آپ کے سونے کا وقت ہوگا۔ سونے کا وقت تو ہے، مگر کیا تمہارے جانے کے بعد نیند آ جائے گی؟ رضیہ سکڑ گئی۔ اس کا چہرہ مارے حیا کے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا تھا اور تبارک شاہ کی اصلیت کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ روحانیت کے لبادے میں لپٹا ہوا وہ شخص ایک بندہ ہوس تھا۔ تبارک شاہ نے رضیہ کو حیا سے سرخ ہوتے دیکھ کر کہا، رجو کل میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے میں تمہارے بدن کی مہک اور چہرے کی سرخی سے اپنی تمناؤں کا سنگھار کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رات ہماری یادوں میں ہمیشہ بسی رہے۔ شاہ صاحب، رضیہ کانپنے لگی، میں کسی کی امانت ہوں۔ الیاس نے مجھے آپ کے خلوت قدے میں آنے سے منع کیا تھا، پھر بھی میں آ گئی ہوں، احترام اور عقیدت سے مجبور ہو کر۔ لیکن تبارک شاہ کے چہرے پر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے حسب معمول پرسکون لہجے میں کہا، ہم نے تمہارے مستقبل میں کچھ اطلاع اور علام دیکھے تھے۔ ہم نے کیا دیکھے تھے؟ میاں جی نے دکھلا دیے تھے۔ ہم تمہیں ان علام سے محفوظ کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہاری مرضی۔ مگر یاد رکھو، جس شخص نے تمہیں ہماری خلوت قدے میں داخل ہونے سے منع کیا ہے وہی تمہاری تباہی کا باعث بنے گا۔ اپنے کمرے میں جا کر سوچ لینا، اگر ان داغوں کی نحوست سے بچنے کا کوئی ارادہ ہے جو ہم تمہارے جسم پر دیکھ رہے ہیں تو رات کے 12 بجے سے قبل واپس آ جانا۔ رضیہ پریشان اپنے کمرے میں چلے گئی۔ وہ ساری رات پریشان رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تبارک شاہ نے کن ابتلاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اگلی صبح تبارک شاہ واپس چلا گیا، لیکن رضیہ نے رات والے واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کیا، نہ اپنے گھر والوں سے اور نہ ہی الیاس سے۔ اگر وہ الیاس کو ہی بتا دیتی تو شاید تباہی سے بچ جاتی۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد اس کی شادی ہو گئی۔ شادی میں تبارک شاہ بھی مدعو تھا۔ رخصتی سے ایک رات قبل تبارک شاہ برکت دینے کے لیے رضیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت رضیہ اپنی سکھیوں میں گھری بیٹھی تھی جو ڈھولک پر گیت گا رہی تھیں۔ رضیہ کی ماں کے حکم پر سب کمرے سے نکل گئیں۔ تبارک حسین شاہ نے دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی اور چاروں طرف گھوم کر اس آراستہ کمرے کا جائزہ لیا۔ کھڑکیوں کے پردے کھنچے ہوئے تھے اور اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رضیہ اپنے گھونگھٹ میں سمٹی چلی جا رہی تھی۔ تبارک شاہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور بولا، کیسی ہو رجو؟ میں تمہیں برکت دینے آیا ہوں۔ رخصتی سے پہلے تمہارے داغوں کی نحوست دور کرنا چاہتا ہوں۔ رضیہ پرے سے رکھتے ہوئے بولی، میں کسی کی امانت ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگائیں۔ تبارک شاہ نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اسے اپنے قریب کھینچنے کی کوشش کی۔ رضیہ بستر سے اٹھ کر دیوار سے جا لگی اور بری طرح ہانپنے لگی۔ وہ نہ تو چیخ سکتی تھی اور نہ ہی باہر نکل سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تبارک شاہ کے خلاف اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، سب اسی کو لان تان کریں گے۔ لیکن تبارک شاہ آگے نہیں بڑھا۔ وہ اٹھا اور دروازے کے قریب جا ٹھہرا۔ رجو، ہمیں تمہاری بدقسمتی پر افسوس ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، ہم تو یہی چاہتے تھے کہ تمہارا گھر بسا رہے، مگر تم ایسا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ سعدیہ نے مجھے بتایا کہ رضیہ کو اس وقت تک اس بات کا کچھ پتہ نہیں تھا
کہ داغوں کی نحوست سے تبارک شاہ کی کیا مراد تھی۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ چند روز خیریت سے گزر گئے۔ 8-10 روز بعد اسے ایک خط ملا۔ لفافہ خاصا خوبصورت تھا اور اس کے اوپر کانفیڈینشیل لکھا ہوا تھا۔ اتفاق سے یہ خط الیاس کے ہاتھ لگ گیا۔ لفظ کانفیڈینشیل کی وجہ سے اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے خط کھول لیا۔ خط کسی گمنام شخص کی طرف سے تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے کسی عاشق نے اپنے محبوب کے نام لکھا ہو۔ چند لائنوں کے اس خط میں اظہار محبت کے علاوہ رضیہ کے چند ایسے تلوں کا ذکر بھی کیا گیا تھا جن کے بارے میں کوئی محرم راز ہی جان سکتا تھا۔ الیاس نے وہ خط فوراً رضیہ کو نہیں دکھایا بلکہ تصدیق کرنے کے بعد دکھایا۔ خط دیکھ کر رضیہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تب اسے پتا چلا کہ تبارک شاہ کن داغوں کی بات کرتا تھا۔ وہ الیاس کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ تبارک حسین شاہ کے انتقام کا نشانہ بن گئی تھی۔ الیاس سب سے پہلے یہ سوال کرتا کہ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود تبارک شاہ کے خلوت کدے میں کیوں گئی تھی۔ اس خط نے میاں بیوی کے تعلقات میں ایک ایسی غلط فہمی پیدا کر دی تھی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ تبارک شاہ کا انتقام اسی پر ختم نہیں ہوا۔ 2 مہینے کے بعد اس نے ایک اور گمنام اور کانفیڈینشیل خط رضیہ کے نام بھجوایا۔ وہ بھی پہلے کی طرح مختصر خط تھا۔ اس میں چند محبت کی باتوں کے بعد لکھا تھا، رجو، میرے ہونے والے بچے کی پیار سے پرورش کرنا۔ اس خط نے رہی سہی کسر بھی نکال دی۔ ایک دن رضیہ نے سعدیہ کو بتایا، سعدیہ، الیاس کے تانوں سے میرا سینہ چھلنی ہو چکا ہے۔ میں عذاب میں زندگی گزار رہی ہوں۔ اب تو ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ سعدیہ نے اسے مشورہ دیا کہ اگر حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں تو اسے اپنے ماں باپ کے پاس آ جانا چاہیے اور انہیں ساری باتیں بتا دینا چاہیے۔ اس پر رضیہ نے کہا، میرے والدین ان باتوں پر یقین نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پتہ نہیں تبارک شاہ نے وہ خط اپنے کس مرید سے لکھوائے ہیں۔ اگر میں نے اس کے خلاف منہ کھولا تو وہ اپنے کسی مرید کی جھوٹی گواہی کے ذریعے مجھے پورے شہر میں بدنام کر دیں گے۔ ابا نے مجھے رخصت ہوتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ اب سسرال ہی میرا گھر ہے، میرا جنازہ اسی گھر سے اٹھنا چاہیے۔ اب میں اپنا جنازہ اپنے گھر کیسے لے جاؤں؟ جب سعدیہ نے بات ختم کی تو میں نے دیکھا کہ زکیہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں تبارک شاہ کو گرفتار نہیں کروں گا، کیونکہ اس کی بہن کا اصل قاتل وہی تھا۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بے بس تھا، قانون بھی بے بس تھا۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ تبارک شاہی رضیہ کی موت اور تباہی کا ذمہ دار تھا، مگر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں اسے مجرم ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ اس جعلی پیر نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو تباہ کیا تھا، مگر لوگ پھر بھی اس کے پاس جاتے تھے۔ اس کے آستانے کی رونقوں میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ اس قسم کے جعلی آستانے آج بھی قائم ہیں، اور یہ اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک عوام الناس شارٹ کٹ کے ذریعے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرتی رہیں گے۔ سعدیہ کی باتیں سننے کے بعد جب میں کمرے سے باہر نکلا تو خود کو بہت مزمحل محسوس کر رہا تھا۔ ایک مظلوم لڑکی کی داستان نے مجھے جھنڈوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابھی میں 4 قدم ہی چلا تھا کہ پیر تبارک حسین شاہ کمرے سے نکلا اور ٹھہر کر مجھے گھورنے لگا۔ اس نے سفید جبہ پہن رکھا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی اور سر ننگا تھا۔ غالباً اسے اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ میں اسے خبر ہوئے بغیر اوپر کیسے پہنچ گیا تھا۔ دونوں لڑکیاں کمرے کے دروازے میں ہی رک گئی تھیں۔ شاہ صاحب، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہوگا، میں نے کہا۔ کیا قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے تیوری چڑھائی اور بولا، ہم غیر متعلق لوگوں سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، یہ ہمارے ذکر و فکر کا وقت ہے۔ اتنے میں منصب علی تیز اوپر پہنچا اور گھبرا کر بولا، اوہ ملک صاحب، آپ کب تشریف لائے؟ آئیے نیچے چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں شاہ صاحب، مجھے ابھی پتا چلا ہے۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آئیے ملک صاحب۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ جب میں پہلی مرتبہ تبارک شاہ کے کمرے میں چلا گیا تھا تو اس نے میری اس جسارت پر منصب علی کو سرزنش کی تھی۔ اب وہ گھبرا رہا تھا کہ کہیں اس پر دوبارہ تبارک شاہ کا عذاب نازل نہ ہو۔ میں نے منصب علی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، ہمیں رضیہ کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے۔ تبارک شاہ کچھ نہیں بولا۔ وہ تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے منہ چلا رہا تھا۔ کیا قاتل کا پتہ چل گیا ہے؟ منصب علی نے پوچھا۔ کون ہے وہ؟ کیا آپ نے اسے گرفتار کر لیا ہے؟ میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کہا، منصب علی، قاتل انتہائی کمینہ اور مکار شخص ہے۔ تبارک شاہ کا چلتا ہوا منہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا اور اس نے قہر آلود نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مزید کہا، وہ ایک نفس پرست اور سفلہ شخص ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے ابلیس کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ خنزیر صفت انسان با اثر اور صاحب حیثیت فرد ہے، زیرک بھی ہے اور اس کے تعلقات بہت وسیع ہیں۔ اس نے قتل کا کوئی قابل گرفت ثبوت پیچھے نہیں چھوڑا، اس لیے ہم اس ذریعت شیطان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ میں نے دیکھا کہ تبارک شاہ کا چہرہ غیظ و غضب کے باعث انگاروں کی طرح دہکنے لگا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ منصب علی عاجزی سے بولا، ملک صاحب، کچھ بھی ہو،
آپ اس سور کو گرفتار کریں، میں اسے پھانسی پر چڑھانے کے لیے اپنی ساری دولت داؤ پر لگا دوں گا۔ پیسوں کی آپ بالکل فکر نہ کریں۔ تبارک شاہ تیز چلتا ہوا دوبارہ باہر آ گیا، بولا منصب علی یہ شور و شر بند کرو۔ منصب علی جوش میں تھا، بولا یا حضرت ملک صاحب نے قاتل کا پتہ چلا لیا ہے، لیکن وہ ذلیل آدمی بہت با اثر ہے۔ آپ کوئی ایسا وظیفہ کریں کہ وہ شیطان صفت انسان زمین چاٹتا ہوا گرفتاری کے لیے پیش ہو جائے۔ منصب علی، تبارک شاہ نے چیخ کر کہا، اندھے مت بنو، یہ سب کھوکھلی باتیں ہیں، ان سب پرہیز کرو۔ منصب علی، وہ شیطان اس دنیا میں گرفتار نہیں ہو سکتا، میں نے کہا، کیونکہ ایک دفعہ کی پھانسی اس کے ظلم و جور کے لیے کافی سزا نہیں ہے۔ میاں جی نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے لیے نارے جہنم مقدر ہے، وہ اس آگ سے بچ نہیں سکتا۔ شاہ صاحب، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ تبارک شاہ دوبارہ واپس مڑا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو میرے دل کا بوجھ کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ میری عدم موجودگی میں ASI واپس پہنچ چکا تھا اور چنگی کلرک قاسم خان کو بھی گرفتار کر لایا تھا۔ میرے استفسار پر ASI نے کہا کہ قاسم خان بہت سخت جان ہے، اقبال جرم پر تیار نہیں ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا اور اس کا حلیہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس پر خاصی محنت کی جا چکی تھی۔ وہ پختہ رنگت کا ایک چالاک آدمی نظر آتا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت خاصی دیگرگوں تھی۔ اس کا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا اور ناک اور آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی میرے پیر پکڑ لیے، گڑ گڑا کر بولا، تھانے دار جی، میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جی، رب دی سو میرے ہاتھ صاف ہیں، یہ لوگ مجھے ایسے ہی پکڑ لائے ہیں، میں شریف آدمی ہوں جی، آپ میرے مالکوں سے پوچھ لیں، میں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا جی، یہاں جو بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو شریف آدمی ہی کہتا ہے۔ میں نے کہا، جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہ سچ سچ بتا دو، تمہارے خلاف کئی آدمیوں نے گواہی دی ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ سگریٹ کون سا پیتے ہو؟ یہ پاسنگ شو پیتا ہے جی۔ ASI نے کہا، پاسنگ شو کا پیکٹ اس کی جیب سے برآمد ہو چکا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا جناب، قاسم نے کہا، میں پاسنگ شو ہی پیتا ہوں۔ تمہیں الیاس بھٹی نے اس کام کے کتنے پیسے دیے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے، بولا، خدا گواہ ہے جی، میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، آپ میرے ملنے جلنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں، میرا پچھلا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، میں تو صرف ہمدردی میں بھٹی صاحب کی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا، بلکہ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے میرے سوالات کے جواب میں جو واقعہ سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ حادثے والے روز وہ چنگی کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا۔ اس وقت 7 ساڑھے 7 بجے تھے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کا امکان نظر آتا تھا۔ جب وہ بسوں کے اڈے سے ذرا آگے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا پریشان سے اڈے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی سامان نہیں تھا۔ جب وہ قریب پہنچی تو قاسم نے محسوس کیا کہ وہ رو بھی رہی تھی۔ قاسم کی اگرچہ الیاس بھٹی سے شناسائی تھی مگر وہ رضیہ کو نہیں پہچانتا تھا، البتہ رضیہ اسے پہچانتی تھی۔ بی بی کیا بات ہے؟ قاسم نے اس سے پوچھا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، رضیہ نے روتے ہوئے کہا، جہاں قسمت لے جائے گی چلی جاؤں گی۔ قاسم نے مجھے بتایا کہ اسے اس عورت پر ترس آیا اور وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ بقول اس کے رضیہ نے بھی اس بات پر کوئی تعارض نہیں کیا، وہ اس کے ساتھ بس میں بیٹھ گیا۔ رضیہ اگلے قصبے پہنچ کر ایک سٹاپ پہلے بس سے اتر گئی۔ قاسم کو اس بات پر تعجب تو ہوا لیکن وہ بھی وہیں پر اتر گیا۔ بس سے اترنے کے بعد رضیہ نے قاسم سے کہا، اب تم واپس چلے جاؤ، اس سے آگے تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ واپس جا کر الیاس بھٹی سے کہنا کہ رضیہ بے گناہ تھی۔ قاسم نے مجھے بتایا کہ یہ سن کر وہ چونکا اور رضیہ سے پوچھا کہ کیا تم بھٹی صاحب کی بیوی ہو؟ ہاں، میں بھٹی صاحب کی بیوی ہوں، رضیہ نے جواب دیا۔ ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ یہ بچہ بھی انہی کا تھا۔ ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ قیامت کے دن ہم دونوں ان کا گریبان پکڑیں گے۔ اگر ہمیں اس طرح جان دینے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا تو وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ قاسم یہ سن کر پریشان ہو گیا، پوچھا، کیا تم خودکشی کی بات کر رہی ہو؟ جب کسی انسان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ خودکشی کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس معصوم نے کیا گناہ کیا ہے؟ قاسم نے پوچھا۔ تم اس سے زندہ رہنے کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ اس کا باپ اسے اپنی اولاد تسلیم نہیں کرتا، میں اسے کس کے سہارے پر چھوڑ کے جاؤں؟ قاسم نے مجھے بتایا کہ اس خوبصورت لڑکی کے خوفناک ارادے نے اس پر دہشت طاری کر دی۔ اس نے رضیہ کو خدا اور اس معصوم بچے کا واسطہ دیتے ہوئے اسے خودکشی سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ بی بی، میں ایک غریب کلرک ہوں۔ اس نے رضیہ سے مزید کہا، میری ایک بوڑھی ماں اور ایک بہن ہے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی، تم اپنے بچے سمیت میرے گھر چلو اور بھٹی صاحب سے طلاق لے کر میرے ساتھ شادی کر لو۔ میں اپنی بساط کے مطابق تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تم خوبصورت اور نوجوان ہو، اپنے اوپر یہ ظلم نہ کرو، اپنا نہیں تو اس بچے کا ہی خیال کرو۔ رضیہ نے مایوسی سے کہا، قاسم، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، میرے اور تمہارے خاندانی معیار میں بہت فرق ہے۔
میں مانتی ہوں کہ تم مجھے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرو گے، مگر ہمارا خاندان اور یہ معاشرہ ہمیں خوش نہیں رہنے دیں گے۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ۔ قاسم نے مجھے بتایا کہ وہ کافی دیر تک رضیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ بہت دل شکستہ تھی۔ اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے، وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی اور سوچنے سمجھنے کے مقام سے بہت دور جا چکی تھی۔ دونوں بس اسٹاپ سے کچھ دور آگے چلے گئے اور جھاڑیوں کے درمیان ایک صاف جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہاں رضیہ نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور زمین پر گدا بچھا کر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے قاسم کو بچے کا خیال رکھنے کے لیے کہا اور تاریکی میں ایک طرف چلی گئی۔ قاسم نے خیال کیا کہ شاید وہ کسی ضرورت سے اس طرف گئی ہے، لیکن اس کے جانے کے فوراً بعد اس نے ٹرین کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا۔ وہ رضیہ کو آواز دیتا ہوا ریلوے لائن کی طرف دوڑا۔ تاریکی کی وجہ سے وہ رضیہ کو پلیا کی اوٹ میں چھپا ہوا نہ دیکھ سکا۔ اتنے میں ٹرین سر پر پہنچ گئی۔ قاسم اس وقت پلیا سے چند قدم دور تھا۔ انجن کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ رضیہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور پٹری کے اوپر لیٹ گئی۔ تھانے دار صاحب، میں یہ ہولناک منظر دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ قاسم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ رضیہ عورت نہیں، کچھ چڑیل تھی جو اتنے آرام سے انجن کے سامنے لیٹ گئی تھی۔ میں اس کے بچے کو بھی بھول گیا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے اب بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں بازو میرے سامنے کر دیے۔ اس کے بازوؤں کے بال واقعی کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بالکل بے گناہ ہوں جی۔ میں رضیہ کو مصیبت میں دیکھ کر اس کے ساتھ چل پڑا تھا، ورنہ میں تو چنگی سے چھٹی کر کے گھر جا رہا تھا۔ اس کے بیان پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے الیاس بھٹی کو رضیہ کا پیغام دیا تھا؟ اس نے دائیں بائیں سر ہلایا اور بولا، نہیں جی، میری ہمت ہی نہیں پڑی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ تم واپس جاؤ اور کل الیاس بھٹی کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تمہاری باتیں سنے، اور ہاں، اس سے کہنا کہ اس کی بیوی کو جو کانفیڈینشیل اور گمنام خط ملے تھے انہیں بھی ساتھ لیتا آئے۔ ان تمام شواہد کی روشنی میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ رضیہ نے خودکشی کی تھی، لیکن یہ بات بھی یقینی تھی کہ اس کی تباہی کی ساری ذمہ داری اول تبارک شاہ پر تھی اور دوئم رضیہ کے والدین کی اندھی عقیدت پر۔ اگلے روز شام کے وقت قاسم خان وعدے کے مطابق الیاس بھٹی کو ہمراہ لے کر تھانے پہنچ گیا تھا۔ میں ان دونوں کو ساتھ لے کر منصب علی کے گھر پہنچ گیا اور رضیہ کی دوست سعدیہ کو بھی وہاں بلا لیا۔ پیر تبارک حسین شاہ گزشتہ روز ہی وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ میری باتوں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے، لہٰذا اس نے فوراً وہاں سے ڈیرا اٹھا دیا۔ جب گھر کے تمام افراد اکٹھے ہوئے تو میں نے انہیں مخاطب کر کے کہا، میں نے آپ لوگوں کو اس لیے یہاں جمع کیا ہے کہ میں آپ کو رضیہ کے قاتل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ غور سے ساری بات سنیں اور پھر اپنے اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ اس بے گناہ لڑکی کا قاتل کون ہے۔ مختصر تمہید کے بعد میں نے سعدیہ سے کہا کہ ان تمام باتوں کو دوبارہ بیان کرے جو وہ گزشتہ روز مجھے بتا چکی تھی۔ سعدیہ نے تمام واقعات پوری جزیات کے ساتھ سب کے سامنے بیان کر دیا۔ سچی بات کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اسے جھٹلانا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ سعدیہ کی زبانی تمام واقعات سن کر منصب علی، اس کی بیوی الیاس بھٹی اور دیگر افراد خانہ کے چہروں پر شدید کرب نمودار ہوتا جا رہا تھا۔ منصب علی اور اس کی بیوی کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے۔ سعدیہ کا بیان ختم ہوا تو میں نے قاسم خان سے کہا کہ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کرے، چونکہ اس وقت وہ پرسکون حالت میں تھا اور سعدیہ کی بیان کردہ تفصیل سے اس کے بیان کی تصدیق بھی ہوتی تھی، اس لیے اس نے مزید وضاحت کے ساتھ ساری بات بیان کی۔ ان میں کچھ ایسی باتیں بھی شامل تھیں جنہیں وہ گزشتہ روز بھول گیا تھا۔ اس کے بیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور رضیہ کے ماں باپ اور بہن بھائیوں نے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ الیاس بھٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں شام غریبہ کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ جب رونے کا شور تھما تو میں نے کہا، رضیہ کا قاتل آپ لوگوں کا وہ پیر ہے جس کی خاک پاک کو آپ سرمہ نظر سمجھتے ہیں۔ جو نامحرم ہے وہ نامحرم ہے۔ ایک بے پردگی ہوتی ہے، ایک بے حجابی ہوتی ہے اور ایک بے حیائی ہوتی ہے۔ جوان لڑکی کو رات کی تنہائی میں ایک نامحرم کے خلوت قدے میں بھیج دینا بے پردگی نہیں، بے حیائی ہے۔ منصب علی، اپنی بیٹی کے دوسرے قاتل تم ہو۔ تم نے اپنی بیٹی کو ایک بھیڑیے کے بھٹ میں دھکیل دیا اور یہ سمجھتے رہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، اور الیاس بھٹی، رضیہ کے تیسرے قاتل تم ہو۔ تم بلا تصدیق ایک شیطان کی باتوں پر ایمان لے آئے اور اپنا خوبصورت گھر برباد کر دیا۔ منصب علی، اب بتاؤ میں کس کو قتل کے الزام میں گرفتار کروں؟ کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ایک طویل توقف کے بعد الیاس بھٹی نے کہا، میں اس جعلی پیر کو جہنم میں پہنچا کر دم لوں گا۔ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔